کل علم اس نو دیساں جڑا مرد ہو سی بابا شاہ جی اس تو پتہ لگا کہ جڑے پہلا لڑتے رہے مرد کوئی نہیں سید منیر حسین شاہ صاحب میرا مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے وہ فرماندیان کہ اینا جنگ بڑی کیتی لیکن فوجیاں نال نہیں لنگر نال کیتی بابا جی آٹیاں دیاں بوریاں نو جپے مار مار کیا دے ہن کرما لیے کداں تیرا منہ کھل سی حلال مک گیا بابا جی حلال مک گیا تے اینا دی دید گھوڑیاں پہ جا پئی گھوڑیاں بادشاہ دے قدمہ تے متھا مار گیا کہ سرکار ساکوں بچایا ہے اینا بیاں بیدہ ساڑھے دے پہ گیاں ساڑھا بادشاہ ہے ساڑھا رہبر آئے ساڑھا ہاتھی آئے رہنما آئے جس نے وہ سب پیر منے آئے پوری تو جدنا شیخ سننا میرے پاس دیکھو آونا لے آندر آسن جانا لے جاندر آسن میرے پاس جدنا شیخ سننا کیوں بھائی میرے بولا نے ہے بڑے اڑایا باقی سب نے لنگر مکایا میرے بولا نے ہے بڑے اڑایا باقی سب نے لنگر مکایا میرے حیدر سے رب دا بولے تھا ایدے منکر سے لعنت دا ٹھیکا میرے حیدر سے رب دا بولے تھا ایدے منکر سے لعنت دا ٹھیکا علم عباس نو جڑا بھی گھر تے لائے گا اس بارگاہ چو جھولیاں وہ بھر کے جائے گا سادے تے بابا جی اعتراض کرے دیں سادے تے فتوے لیں دیں کہ اے شیعہ صحابہ نو نہیں من دیں اسا من دیا سرکار وفا دے علم دی قسمیں اسا صحابہ دی جتیاں دی ہاک اپنیاں اکھاں دا سرما سمجھ دے سادے تے فتوے نہ لا سادے تے پابندی نہ لا اسا صحابہ دے منکر نہیں لانتی ہو بندہ جڑا صحابہ دا منکر لیکن اسا اپنی قانون ساز اسمبلی بنائیے شیعہ نے بابا جی ایک قانون ساز اسمبلی بنائیے اس اسمبلی دے وچ ایک قانون پاس کیتا مننا ہے مننا ہے مننا ہے ضرور مننا ہے شیعہ جڑی گل تے بابا جی ڈٹ جاننا تے پیچھا نہیں ہٹتے اسا جڑا قانون برائے صحابہ نو منن دا تے جاتے موالی علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو جناب شیخ سلامہ کیوں بھائی ساڈے ملنے نہیں کوئی اصولے اسا شیعہ نو بسیو قبولے ساڈے ملنے نہیں کوئی اصولے اسا شیعہ نو بسیو قبولے رضی اللہ من ساونا کو جنہ جنہ تیرا بھی بطولے رضی اللہ من ساینا کو جلہ جلہ تیرا بھی بطولے لعنت بلک دے چورت جو بھی پائے گا اس بارگاہ جو جھولیاں وہ بھر کے جائے ہاتھ چم کے زخمی امبڑی دے ایک بند تے دو زہرہ دی نہیں تو آڑی ترازی ہو بطول تو آڑی ترازی ہاتھ چم کے زخمی پھوپیاں دے تے آکھے آبد نیر وہا کے او بدماش کھڑے ہیں چوکا میں ہاتھ جام شراب دے بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ چم کے زخمی امبڑی دے تے آکھے آبد نیر وہا کے او بدماش کھڑے ہیں چوکا میں ہاتھ جام شراب دے گننے نے بدلے حیدر تو مارے پتھر زینہ پہنا بسم اللہ بسم اللہ مائنہ کرا سائن تو آڑا پر آدھی ہوئے ہاتھ چمتے زخمی پھوپیاں میں تے آکھے آبد میر وہاں کے او
بدماش کھڑے ہیں چوکاں وچ ہاتھ جام شراب دے بسم اللہ کرنا ہے تے کل قاتل نال رلا کے او جنہ گننے نے بدلے حیدر تو مارے پتھر زینب نو بسم اللہ مائنہ کر بسم اللہ ہاتھ چم کے زخمی ماوانے تے آنکھیں آبد نیر وہا کے بدماش کھڑے ہیں چوکاں وچ ہاتھ جام شراب دے بدماش مرے اعلان کریندا ہے تے کل قاتل نال رلا کے او جنہ گننے نے بدلے حیدر تو مارے پتھر زینب نو مارے گئے مائنہ ہاتھ چوم کے زخمی ماوانے تے آنکھیں آبد نیر وہا کے او بدماش کھڑے ہیں چوکاں وچ ہاتھ جام شراب دے جام بدماش مرے اعلان کریندا ہے تے کل قاتل نال رلا کے او جنہ گننے نے بدلے حیدر تو مارے پتھر زینب نو زینب نو بسم اللہ بابا جی جڑا پور لائے کے بازار دے کول آئیے او جڑا پور لائے کے بازار دے کول آئیے کمینے سے بائی بے جائے ہاتھ پڑے پھرے رات رونا والے امام نے پھٹوی دے باسڑے میرے مولا دی رات ہور ود گئی آقا دے رو کیا دیئے سجاد کیوں رو دے جب اگر سجاد کیوں رو دے اس وقت میرا آقا ہاتھ پڑ کیا دے پھٹوی اماں کمینے دا پیغام آئے اجا انتظار کرو بازار سجے کوئی نہیں اجا دربار سجے کوئی نہیں اجا ڈھول بجاون والے نہیں آئے اجا بگل بجاون والے نہیں آئے تنالے پھپی اماں روے میں نالی بڑی گالے ہے ایک کمینہ آدھا پھپیاں نواک پیدل بازار عبور کرنا او تیریاں بھیڑا دے پردے سلامت جب پیدل بازار دا نام آئے میری آقا دے سجاد دے چہرے تے بوسا دے کیا دیئے اب یہ پیدل میں ٹرنا ہے رات تو رو دا ہے اس وقت آقا دا بھی رنی ہے درو کیا دیئے انشاءاللہ ایک بات کر دے لاکھ ہونی تے نائب نیر وہائے ہوتے بھے بین بازاری لوگا بھی نہیں لبدا ترندہ نہیں لبدا ترندہ رائے بسم اللہ بسم اللہ آنکھ کھول بہادر نہیں رونے تاکہ میرے کشن بھی جائے اور میں لکھوائے ساؤ دیوارہ تیرے کھلنگ گئی آن دیئے میں لکھوائے ساؤ دیوارہ تیرے کھلنگ گئی آن دیئے جتھے جتھے آؤ نا سلوات پڑھو پاکاں نجات پہ مل کر بابازی بلند سلوات پڑھو ایک بار سورہ فاتحہ تمام مرمین مرمات کے بسم اللہ اللہم صلی محمد و آل محمد بار دیگر مل کر بواز بلند صلوات پڑھیے اگر طبیعتوں پر گرانہ گزرے
چھوٹا بھائی سمجھ کر، بڑا بھائی سمجھ کر یا بیٹا سمجھ کر اگر گھرانہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے مومن فرش عزا کے پھول ہوتے ہیں۔ بڑی مہربانی، ایسے آگے تشریف لیں، ساتھ ساتھ صلوات بھی پڑھتے آئیے گا۔ ایک مرتبہ پھر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص دل کے ساتھ اس فرش عزا پر بیٹھ کر بآواز بلند صلوات۔ مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو، مفہوم شہادت کو بھلاتے کیوں ہو، جو بات نہیں بنتی وہ بناتے کیوں ہو، گر مجلس شبیر سے کچھ غرض نہیں، پھر مجلس شبیر میں آتے کیوں ہو۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر، العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نکتات دائرۃ المطالب، اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، حبہ فرض علی الحاضر والغائب، مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ جتنا پاک علی کا نام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَا، آخری آدمی تک بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، مالک لم یزل، کائنات کا عظیم خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس مقدس ترین عبادت میں چل کر آنا منظور و مقبول فرمائے، بانیان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو مومن جس دعا کے ساتھ اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، پاک سیدہ اس عظیم ذکر کے صدقے میں اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ بس سامعین گرامی قدر، میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، نہ خطابت کے جوہر دکھانے ہیں، بڑی توجہ چاہوں گا، لیکن ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جو دوں اسے وصول کیجئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب 14 کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ بڑی بداری کے ساتھ، اور ان چند لمحوں میں ان پاک ہستیوں کا ذکر کر کے اپنا نام حسین کے ذاکروں کی فہرست میں اس طرح لکھوانا چاہوں گا جس طرح مصر کے چوک پر ایک بڑھیا نے اپنا نام یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ تھوڑا بیدار کر سنیں گے تو گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بڑی مہربانی، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ حضرات کہ 1400 برس سے زیادہ ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، ایسے ہی ہے نا، بڑی آسان سی گفتگو۔ 1400 برس سے زیادہ ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، اور اتنا معلوم ہوا کہ 1400 برس سے زیادہ ہوئے قرآن کو نازل ہوئے،
اتنا معلوم ہوا کہ قرآن کام ہی صرف 2 کرتا ہے. میں کام سناؤں گا اور یہیں سے اندازہ ہوگا کہ 10 منٹ پڑھنا ہے یا 30 منٹ. بڑی بیداری کے ساتھ 1400 برس سے زیادہ ہوئے اس قرآن کو نازل ہوئے میرے نوجوان دوستوں, اور قرآن کام ہی صرف 2 کرتا ہے. اب پوچھئے کون سے 2 کام قرآن کرتا ہے؟ قرآن صرف 2 کام کرتا ہے. کون سے؟ قرآن پہلا کام یہ کرتا ہے کہ علی کو سلام کرتا ہے. بولے جس علی نے زبان دی ہے. کون سے 2 کام کرتا ہے؟ قرآن کام ہی صرف 2 کرتا ہے. کون سے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ علی کو سلام کرتا ہے. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. علی کو سلام کرتا ہے, سر ایسے ہی ہے نا, یا علی کے دشمن کو بے شمار کرتا ہے. نہیں, میں بات اور آسان کروں تاکہ تمام سامعین کو ساتھ لے کر چلوں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھا سکا. یعنی قرآن کے تو کام پتہ چل گئے کہ قرآن نے 2 کام کیے. کون سے؟ یا علی کو سلام کیا یا علی کے دشمن پر بے شمار کیا. آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں, اللہ بھی اور کاموں میں سے 2 کام کرتا ہے. ایسے زبان سے بولیں گے تو لطف آئے گا, کیونکہ علی کا ذکر ہے, کسی ایرے غیرے کا تو ذکر ہے نہیں. یعنی اللہ بھی, قرآن بھی 2 کام کرتا ہے, اللہ بھی باقی کاموں میں سے 2 کام بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے. ہم کیا بتائیں, ہمارے پاس تو جملے نہیں کہ ہم اللہ کا انداز بتائیں, لیکن اللہ کون سے 2 کام کرتا ہے؟ ادھر بیداری کے ساتھ جملہ سنیے گا, میری طرف دیکھیے گا. اللہ بھی صرف 2 کام کرتا ہے. کون سے؟ یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. اگر آپ ساتھ چلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. یعنی اللہ بھی سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پر بے شمار کرتا ہے. باقی اللہ والے سارے کام, جملہ تو یہی ہے نا, باقی اللہ والے سارے کام علی خود کرتا ہے. اللہ کام خود کرے, اللہ نہیں رہتا. زبان سے بولے آپ حضرات, اگر اللہ کام خود کرے تو اللہ نہیں رہتا, اور اگر علی نہ کرے تو اللہ کی پہچان نہیں رہتی. بڑی مہربانی, آپ حسین سلامت رکھیں آپ حضرات, بڑی مہربانی, آپ نے بڑی توجہ کی. اچھا, اب اس بات کو بزرگوں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, خدا تعالیٰ کہتا ہے اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنًا. خدا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو وقت یاد کروا رہا ہے. ادھر بڑی توجہ رکھیے گا, اپنے پیارے محبوب کو وقت یاد کروا رہا ہے. آپ نے تو علماء سے سنا ہوگا, خدا نے قرآن میں بار بار اپنے محبوب کو وقت یاد کروائے. جیسے کہ اللہ نے کہا کیا جملہ کہا, اے حبیب, اے میرے پیارے حبیب, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے, تھوڑی توجہ کریے, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی. یا علی یا علی یا علی, مولا جگہ اگر جسے جملہ سمجھ نہیں آیا, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی. پھر کہا اے نوح, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہاری کشتی کو کوہ جودی سے ٹکرا دیا. اب بیداروں کا سنے گا. پھر کہا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے گیا, بیٹا ہٹا کر دمبا بھیج دیا. پھر کہا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اب ذرا اپنی سماعتوں کو تھوڑا بلند کیجئے گا تاکہ میں ساتھ لے کر چل سکوں. کہیں پر اللہ کہتا ہے ہم, کہیں پر کہتا ہے میں. آل محمد سے پوچھا گیا, مالک سمجھ نہیں آتی, خدا کلام میں گفتگو تو کرتا ہے, کبھی کہتا ہے ہم, کبھی کہتا ہے میں, کبھی کہتا ہے ہم, کبھی کہتا ہے میں. آپ لطف لے نہ لے
لیکن جملہ کہوں گا، کبھی کہتا ہے ہم، کبھی کہتا ہے میں۔ امام نے فرمایا کان کھول کر سنو اور دنیا کو بھی بتا دینا، جب اللہ کہتا ہے ہم تو ہم سے مراد ہے 14، جب کہتا ہے میں سے مراد ہے اللہ۔ امام حسین سلامت رکھیے، مل کر نعرہ لگا، مل کر آخری آدمی تک سر ایسے ہی ہے سر۔ مولا سلامت رکھیے، امام حسین آباد رکھیے۔ کیا ہم نے آدم کی توبہ قبول کی؟ ہم نے یہ کیا؟ اچھا، ہم نے عیسیٰ کو جب دار پر چڑھتے دیکھا جو چوتھے آسمان پر بلا لیا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، انسان کو انسان کا بچہ ہونا چاہیے، حیوانوں والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو انسان کا بچہ ہونا چاہیے، حیوانوں والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ بڑی مہربانی، سلامت رکھیں، جو موقع پر موجود ہو۔ اب آپ آیت کا ترجمہ سنیے گا، اور میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر اتنے اچھے معرفت والے مومن تشریف فرما ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا نا، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا واضح ہو گیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمَنَا۔ اب ترجمہ سنیں گا بڑی بیداری کے ساتھ، بڑی بیداری کے ساتھ۔ کہا خدا تعالیٰ نے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنا دیا۔ بڑی مہربانی، بابو حسین سلامت رکھے آپ نے بڑی توجہ دی۔ جب یاد کرو وہ جب ہم نے اس کعبے کو کس کے قابل بنا دیا؟ ثواب کے قابل بنا دیا۔ اللہ کا گھر تو شروع دن سے تھا، سر تھک کے نہ سنے، اللہ کا گھر بزرگوں شروع دن سے تھا تو کیا ثواب کے قابل نہ تھا؟ نہیں توجہ کرے، میں بات آسان کرتا ہوں۔ سر ایک کمرہ ہو، چار دیواری ہو، اس چار دیواری کے اندر پہلی مرتبہ ذکر آل محمد ہو رہا ہو، یعنی وہ کمرہ 50 سالوں سے موجود تھا، کبھی اس کمرے میں ذکر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ 50 سال بعد اس کمرے میں ذکر ہوا، لوگ بیٹھے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا بابا، اس نے کہا کیا بات بیٹا؟ بابا یہ جو یہاں پر اس کمرے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ کہے گا یہاں پر ہو رہا ہے ذکر علی، یہاں پر ہو رہا ہے ذکر علی، یہاں پر ہو رہا ہے ذکر محمد و آل محمد، یعنی کمرہ پہلے سے موجود تھا۔ کیا ہو گیا؟ کمرہ پہلے سے، مولا سلامت، کمرہ پہلے سے موجود تھا لیکن ثواب کے قابل بنا جب ذکر علی ہوا۔ کمرہ پہلے سے موجود تھا، ثواب کے قابل ہوا جب ذکر محمد و آل محمد ہوا۔ بس میں نے بات آسان کر دی، اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو، اور بڑی بیداری کے ساتھ جملہ سنیے گا۔ یعنی کعبہ اللہ کا گھر شروع دن سے تھا لیکن ثواب کے قابل نہ تھا۔ کعبہ اللہ کا گھر شروع دن سے تھا لیکن ثواب کے قابل نہ تھا، عزتوں والا گھر تھا لیکن ثواب کے قابل نہ تھا، عظمتوں والا گھر تھا لیکن ثواب کے قابل نہ تھا، مکرم گھر تھا، ثواب کے قابل نہ تھا۔ تھوڑا بیدار کا جملہ سنیے گا، میں تو شیعوں کو شیعہ کرنے کے لیے مجلس سے پڑھتا ہوں، تبلیغ بڑی زیادہ ہو گئی، اور بات جسے اچھی لگے گی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے زبان دی ہی علی نے ہے، یعنی کعبہ شروع دن سے تھا، ثواب کے قابل نہ تھا، عزتوں والا تھا،
ثواب کے قابل نہ تھا، عظمتوں والا تھا، ثواب کے قابل نہ تھا، مکرم جگہ تھی، ثواب کے قابل نہ تھی، طواف والی جگہ تھی، ثواب کے قابل نہ تھی، یہ ثواب کے قابل کب بنا؟ میرے امام سے پوچھا گیا مالک یہ کعبہ ثواب کے قابل کب بنا؟ امام نے مسکرا کر فرمایا جب اس کعبے میں، بیدار ہو کر جملہ سنیے گا، جب اس کعبے میں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے گزاری، اللہ کا گھر کعبہ ثواب کے قابل بن گیا۔ دیکھیے نعرہ یہ ٹوٹا ٹوٹا نہ لگایا کریں، ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، ایسے نہیں، نعرہ مل کر لگائیں۔ اور محسن نقوی کی تو ربائی آپ نے بار بار سنی ہوگی، وہ شہید کیا کر گئے تھے کہ ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر، کم ظرف کو یہ کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا موزی نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زباں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ بڑی مہربانی سے، یعنی کیا کہا سرکار نے فرمایا جب اس کعبے میں، اب جملہ اس سے بھی بڑا آئے گا، جب اس کعبے میں بزرگوں 3 دن اور 3 راتیں ایک ماں اور ایک بچے نے گزاری، یہ کعبہ ثواب کے قابل بن گیا، یہ اللہ کا گھر ثواب کے قابل بن گیا۔ اب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں جن کو علی کے نام سے چڑ چڑھتی ہے، جن کو علی کے نام پر شک پڑتا ہے، جو کہ علی کے نام پر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو کہ علی کا نام آنے پر فتوے ڈھونڈتے ہیں، جو کہ علی کا نام آنے پر حوالے ڈھونڈتے ہیں۔ اب میں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اللہ کا گھر کعبہ، اللہ کا گھر کعبہ جو کہ شروع دن سے تھا، عظمتوں والا تھا، مکرم تھا، طواف کے قابل تھا، لیکن ثواب کے قابل نہ بنا، جب علی کی ماں اور علی نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری، کعبہ ثواب کے قابل بن گیا۔ اب جملہ بیدار ہو کر سنیے گا، جب اللہ کا گھر کعبہ، اللہ کا گھر کعبہ علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں بنتا، تو ٹکے کی ملا کی نماز علی کے بغیر ثواب کے قابل کیسے بن سکتی؟ جب اللہ کا گھر کعبہ، سر میرا گھر نہیں، اللہ کا گھر کعبہ علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں بنتا۔ اب جملہ سنیے گا حضرات، آپ ذرا تھوڑا پہلے کیے گا، اللہ کا گھر کعبہ علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں بنتا، تو نطفہ نجس سے خلق ہونے والے بشر کی کیا اوقات؟ تو نطفہ نجس سے خلق ہونے والے بشر کی کیا اوقات کہ علی کے بارے میں بات کرے؟ نہیں، بات کو اور آسان کرتا ہوں تاکہ تمام مومن کو ساتھ لے کر جاؤں۔ پہلے کعبہ نہیں بنا تھا، کعبے سے پہلے اللہ نے زمین خلق کی تھی، توجہ چاہتا زمین خلق کی۔ آپ حضرات بالکل ٹھیک، ادھر والے سامعین شاید میں سمجھا نہیں پا رہا، میں چاہتا ہوں سب مومن ساتھ مل کر چلیں تو لطف آئے گا تاکہ بات مکمل پہنچ سکے۔ اللہ نے جب زمین خلق کی نا، زمین خلق ہو گئی تو زمین میں سکون نہیں تھا، بڑی مہربانی، زمین میں قرار نہیں تھا، زمین بے چین تھی، زمین پھڑ پھڑا رہی تھی، زمین میں کپ کپاٹ تھا۔ بڑا پیارا جملہ کہا آپ نے سر کہ زمین میں اضطراب تھا، یعنی کانپ رہی تھی، کچھ جو نہیں تھا زمین پر۔ جبرائیل نے کہا مالک کیا بات ہے؟ مالک زمین تو خالق کر دی، لیکن اس کے قرار کا علاج تو بتا دے۔ اب ذرا بیدار کا جملہ سنے گا، بولو جس سے علی نے زبان دی ہے، اب ذرا اس کے قرار کا علاج تو بتا دے۔ یہ پھڑ پھڑا رہی ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے، ایسا علاج بتا، ایسا نسخہ بتا۔ بے چینی کا نسخہ پوچھ رہا ہے جبرائیل اللہ سے۔
بے چینی کا نسخہ پوچھ رہا ہے جبرائیل اللہ سے کہ ایسا نسخہ بتا کہ زمین کو چین آ جائے, زمین کو سکون آ جائے, زمین کو قرار آ جائے. خدا کی قسم اس جملے پر جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. خدا کی قسم جب کہا نا علاج بتا زمین کا, بڑی بے چین ہے, بڑی بے قرار ہے, اللہ نے کہا جبرائیل تو علاج چاہتا ہے, کہا ہاں. تو سکون چاہتا ہے زمین کا, کہا ہاں. تو چاہتا ہے زمین کی کب کپاہٹ رک جائے, کہا ہاں یہی چاہتا ہوں. کہا تو یہی چاہتا ہے زمین کا اضطراب ختم ہو جائے, کہا یہی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جبرائیل تو اپنی ملکوتی پروں کے ساتھ زمین کے درمیان میں لکھ یا علی. زبان سے گفتگو کریں. اپنی ملکوتی پروں کے ساتھ زمین کے وسط میں لکھ یا علی. زمین کے وسط میں لکھا یا علی. تراب پر ابو تراب کا نام آ گیا. ہر زبان سے گفتگو کریں. تراب پر ابو تراب کا نام آ گیا. بے چین روح کو قرار آ گیا. معلوم ہوا جس سینے میں علی ہو چین وہی ہے. زبان پہ نہیں سینے میں. زبان والے تو پڑے تھے بخن بخن کہہ کر مکرنے والے. جس سینے میں علی ہو قرار آ جائے, جس سینے میں علی ہو چین آ جائے. جب زمین کو آ جائے تو انسان کی کیا اوقات. تجھے ماننا نہ ہے تو قصور ہمارا تو نہیں. توجہ چاہتا. اچھا جبرائیل نے لکھا یا علی. بزرگوں زمین کو تو قرار آ گیا لیکن کام الٹا ہو گیا. پہلے زمین کانپ رہی تھی, اب جبرائیل کانپنے لگا. تھک کے نہ سنے گا, خدا نے تھک کے نہ سنے گا. پہلے زمین کانپ رہی تھی سر, اب جبرائیل کانپنے لگا, جبرائیل تڑپنے لگا. آپ ہی کا جملہ, جبرائیل کا اضطراب بڑھ گیا, جبرائیل کانپنے لگا. جبرائیل کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا. اللہ نے کہا جبرائیل پہلے تو زمین بے چین تھی, تو نے نسخہ پوچھا, تجھے علاج بتایا, تیرے ہی تو مرشد کا نام لکھوایا, اب تو کیوں تڑپتا ہے. اب تو کیوں تڑپتا ہے, تو کیوں بے چین ہے, تیرا کیوں اضطراب ہے. جبرائیل کہتا مالک تو ہے تو میرا خالق, تو ہے تو میرا مالک, سب کچھ تو نے دیا, لیکن تڑپتا اس لیے ہوں, کانپتا اس لیے ہوں کیونکہ تو نے میرے مرشد کا نام, میرے آقا کا نام, میرے سردار کا نام, میرے بادشاہ کا نام زمین پر لکھوا دیا. کل کو آدم کے نالائق بچے زمین پر چلیں گے, میں جبرائیل علی کا حلالی شاگرد ہو کر برداشت نہیں کر سکتا کہ آدم کے نالائق بچوں کے قدموں کے نیچے میرے پیر علی کا نام آئے. یہ جیسے ہی کہا نا یا اللہ کی آواز آئی, کالا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جبرائیل کانپنے لگا, کہا مالک پھر کیا کروں. اللہ نے کہا جبرائیل میں نے اس کا علاج ڈھونڈا ہے. بڑی بداری کے ساتھ جملہ سنیے گا, ضائع مت کیجیے گا. کہا میں نے اس کا علاج ڈھونڈا ہے. کہا کیا علاج ڈھونڈا ہے. کہا جہاں پر تو نے یا علی لکھا یہیں پر کعبہ رکھ دے. یہیں پر کعبہ رکھ دے. زمین کے این وسط. واہ بالکل زمین کے این وسط, جہاں وسط میں نے لکھا تھا اسی جگہ کعبہ رکھ دیا. اب بیدار کا جملہ سنے گا. آدم کون, جس کی ذات کو سجدہ ہو. آدم کون, جس کی ذات کو سجدہ ہو. علی کون, جہاں نام علی آ جائے وہیں آدم کا سجدہ ہو. زبان سے وہیں جہاں نام علی آ جائے وہیں آدم کی ذات کا سجدہ ہو. اور دیکھیے بس کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں, اسی بات سے متصل بات کروں. یہی بات کی نا, کعبہ اور علی. علی آئے ثواب کے قابل بنا, علی کا نام لکھا, کعبہ آیا. اچھا آپ لوگوں نے بچپن سے سنتے آئے, بزرگ حضرات بچے کو پتہ ہے کہ غدیر پر سرکار نے ایک جملہ فرمایا تھا. ہر بچے کو, شیعہ قوم کے ہر بچے کو یاد ہے کہ من کن تو مولا فہذا علی المولا. یہ جو جملہ ہے
اتنا بتا دوں آپ کو، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ سرکار کے غدیر کے خطبے کی آخری لائن تھی. سرکار کے غدیر کے خطبے کی آخری لائن تھی، اور یہ خطبہ تھا نان سٹاپ 8 گھنٹے کا. مراشی نقوی صاحب نے لکھا کہ یہ خطبہ تھا 6 گھنٹے کا، کسی عالم نے لکھا 8 گھنٹے کا، لیکن کم سے کم 6 گھنٹے پر سب کا اتفاق ہے. اور اس 6 گھنٹے میں رسول نے صرف علی کے فضائل پڑھے. سر چپ کر کے مت سنیے گا. صرف 6 گھنٹے نان سٹاپ، بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. ایک مل کے بلندر صلوات پڑھیے گا. ایک مرتبہ پھر آخری آدمی تک قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے. ایک مرتبہ پھر آخری آدمی تک بلندر صلوات پڑھیے گا. قبلہ صاحب تشریف لے آیا بالکل اختصار کے ساتھ، میکسیمم 7 یا 8 منٹ اجازت. یہ جو خطبہ آپ سنتے ہیں یہ تو من کنت مولا فہذا علی مولا آخری لائن ہے. سرکار نے 6 یا 8 گھنٹے جو خطبہ دیا وہ تھا نان سٹاپ علی کی عظمت کا، علی کی فضیلت کا. ادھر توجہ رکھیے گا، ادھر توجہ رکھیے گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا علی اور کعبہ. میں اب ایک جملہ سناؤں گا جو سرکار نے غدیر کے خطبے میں کہا، اور اسی جملے کو پہلے جملے سے ملاؤں گا، اور ادھر توجہ رکھیے گا. سرکار نے جب دیکھا نا 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع کھڑا ہوا ہے اور 7 سرکار کے علی کھڑے تھے. توجہ ہے حضرات، سرکار کے ساتھ علی کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ صحابی سامنے ہیں. اب نبی نے اپنے صحابیوں کو دیکھ کر کہا خطبہ شروع کرنے سے پہلے، ایھا الصحاب، اے میرے صحابیوں، تشکر یا محمد، میں محمد تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہا سرکار کس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کہا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں، ادھر توجہ رکھیے گا، شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو کہا تم نے مانا. میں نے تمہیں جو کہا تم نے مانا، اور اسے بھی مانا جو میں نے تمہیں دکھایا نہیں. اسے بھی مانا جو میں نے تمہیں دکھایا نہیں. آج میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو دکھایا نہیں. تھک کے نہ سنیے گا، آج وہ دکھاؤں گا